ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی ہے اور وہ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی پریشان کن خبر ہے. یہ ایکچولی ان اے وے یہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں یہ چیز ہے. یہ بیسیکلی اب قتل کا مقدمہ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف کاٹ دیا گیا ہے. ایف آئی اے اسلام آباد کے سائبر کرائم ونگ نے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کی کوریج کرنے والے درجنوں صحافیوں اور ویلاگرز کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے ہیں. میرے پاس کم از کم جو کبوتر خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سگنل دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. خان صاحب کی نا ہسٹری بڑی خراب ہے مذاکرات کے حوالے سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں ناظرین جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. خاص طور پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی ہے اور وہ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. اس سے جب یہ خبر آئی ایکچولی فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو اس میں جو مین ایکچولی جو خبر تھی وہ یہ تھا کہ جناب 85 ملزمان اور موسٹ پرابلی جن کا زیادہ تر کا سب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے, ان کی جو فیصلے ابھی تک محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں نے اسے اناؤنس کر دیا جائے. اب یہ جو خبر تھی اوبیسلی جب اس کا پہلا امپیکٹ آتا ہے تو وہ یہی تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی پریشان کن خبر ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ان عدالتوں کو فیصلے اناؤنس کرنے سے روکا گیا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکچولی ان اے وے یہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں یہ چیز ہے. اینڈ آئی جسٹ پروو اٹ ٹو یو. تھوڑی دیر میں آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا, اس ذہن میں رکھیے گا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا اس خبر کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد تقریباً جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے یا فوجی کسٹڈی کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ تقریباً ان کی تعداد کوئی 103 تھی. اور بعد میں یہ پتہ لگا کہ جناب فوجی عدالتوں کے قیام کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے, اور عدالتوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ عدالتیں آپریٹ بھی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. تو یہ معاملات جو ہیں یہ چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے بعد آگے چل کے اس سلسلے میں یہ ڈیسیجن دیا گیا, حکم دیا گیا, آرڈر دیا گیا کہ جناب ٹھیک ہے آپ ان کو گرفتار کر لیجئے, ان کے اوپر کارروائیاں کر لیجئے, لیکن آپ نے ان کے اوپر ورڈکٹ نہیں دینا, ان فوجی عدالتوں نے ورڈکٹ نہیں دینا. اچھا, ایک جگہ ظاہری بات ہے ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ جناب کیا بنا 9 مئی کا, کدھر ہے 9 مئی, کہاں یہ سب کچھ کدھر گیا. تو اس کا بیک گراؤنڈ ایکچولی یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ روکا گیا تھا کہ ابھی آپ نے جو ہے یہ ڈیسیجنز نہیں دینے. اب آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایکچولی ہوا کیا ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان اے وے یہ ایک اچھی خبر ہے, اور میں بتاتا ہوں کس طرح. ایک تو جناب اس میں بیسکلی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا, اور سماعت کے آغاز پہ جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے کہ اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں. کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ پہلے بتائیں کہ عدالتی فیصلے میں دفعات کالعدم کرنے کی وجوہات کیا ہیں. جج صاحب نے کہا کہ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا ہوا تھا. خواجہ حارث صاحب جو ہیں یہاں پہ وزارت دفاع کی وکالت کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وکالت بھی کر چکے ہیں, آج کل وزارت دفاع کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں. اس پہ جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیا کہ عدالتی فیصلوں کو اتنا بے تقیر تو نہ کیا کریں کہ اسے خراب کہیں. خواجہ حارث نے جواب دیا کہ میں معذرت خواہ ہوں, میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات فراہم کرے. فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہے. اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں. تفصیلات باضابطہ طور پر متفرق درخواست کی صورت میں جمع کراؤں گا. جسٹس مسر ہیلانی نے ریمارکس دیا کہ جن دفعات کو کالعدم قرار دیا ہے ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا. 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوگی. تو خواجہ حارث نے کہا کہ عمومی طور پر کالعدم ہونے سے پہلے متعلقہ دفعات پر ہونے والے فیصلوں کو تحفظ ہوتا ہے, جس پہ جسٹس مسر ہلالی نے کہا کہ یہ تو ان ملزمان کے ساتھ تعصب برتنے والی بات ہے. تو وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث, انہوں نے کہا فوج میں کوئی بھی کام جرم کی نیت سے نہیں کیا جاتا, بنیادی حقوق جرم کرنے پر ہی ختم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی. عدالت نے قرار دیا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. آئینی بینچ نے کہا کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ رعایت دے کر انہیں رہا کیا جائے. جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے.
جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا مقدمہ امید ہے جنوری میں مکمل ہو جائے گا. اس کیس کے مکمل ہونے پر جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کریں گے. ہمارے پاس 26ویں آئینی ترمیم سمیت بہت سے مقدمات پائپ لائن میں ہیں. اور اس دوران جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے انہوں نے دلائل میں کہا کہ فوجی عدالتوں میں سزا کی حتمی منظوری آرمی چیف دیتے ہیں. ایسا شخص جس نے کیس کا ٹرائل سنا ہی نہ ہو وہ کیسے حتمی منظوری دے سکتا ہے. جج صاحب نے کہا کہ آپ کا سوال سن لیا ہے, اپنے دلائل میں یہ سب بتائیے گا. جس پہ اعتزاز احسن نے کہا کہ فوج کی زیر حراست افراد کافی وقت گزار چکے ہیں, ان ملزمان کو سویلینز عدالتوں میں منتقل کیا جائے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سویلین عدالتوں میں ملزمان کو منتقل کرنے کے لیے سزائیں سنانے کی اجازت دی جائے. سزا سنانے کے بعد ملزمان کو دیگر عدالتوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے. 103 میں سے 20 افراد رہا ہو چکے ہیں. یہ نمبر ذرا غور سے سنیے گا. 103 میں سے 20 افراد رہا ہو چکے ہیں اور 2 مزید شامل ہوئے تھے. اس وقت فوج کی زیر حراست 85 افراد موجود ہیں. جج صاحب نے حکم دیا کہ جن ملزمان کو رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کر دے. جن ملزمان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے انہیں فوجداری عدالتوں میں منتقل کریں. سزا پانے والے افراد فوجداری عدالتوں میں اپیل کا حق رکھتے ہیں. فوجی عدالتوں کے حتمی فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا اپیلوں سے مشروط ہیں. بعد میں حکم نامے میں لکھوایا گیا کہ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیل کا حق جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیلوں کے فیصلے تک معطل رہے گا, اور ہائی کورٹس میں اپیل کی مدت حتمی فیصلے کے بعد شروع ہوگی. عدالت نے مقدمے کی آئندہ سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی. اچھا, اب اس میں ایک پوائنٹ تو آبویسلی کہ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں ہوں گی اور اناؤنس کر دی جائیں گی کہ جناب ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ سزائیں ہوئی ہیں. لیکن ایک جو لوگ جن کو پکڑا گیا تھا ان کی فیملیز کی جانب سے یا ان کی طرف سے جو اعتراض آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمارے پروسیڈنگز کمپلیٹ بھی ہو چکی ہیں, کیسز مکمل بھی ہو چکے ہیں, لیکن فیصلے کیوں نہیں سنائے جا رہے. فیصلے سنائے تاکہ ہم آگے اپیلیں کر سکیں یا ہمارا کوئی فیصلہ ہو. اگر کوئی شخص جو ہے وہ جس کو جتنی سزا ہوئی تھی, ویسے ان میں سے کچھ لوگوں کو رہا کر بھی دیا گیا تھا کہ جی ان کی آلریڈی سزائیں ہی مکمل ہو چکی ہیں, وہ 1 سال تھی یا جتنی بھی تھی تو وہ مکمل ہو چکی ہے. تو یہ ان کے لیے کہا جا رہا تھا اور یہ ان کی ایک بیسک ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ ان کو ڈیسیجن اناؤنس کرنے دیں تاکہ یہ لوگ جا کے کل کو اپیل کر سکیں. تو اب 2 مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں اس معاملے میں 9 مئی کے حوالے سے. ایک کہ اب یہ سزائیں جو ہے وہ اناؤنس ہوں گی اور آئندہ میرے خیال میں چند دنوں کے اندر ہی ہم دیکھ ہو سکتا ہے کل ہو جائیں, مجھے نہیں پتا, لیکن اب یہ سزائیں جو ہے اناؤنس ہو جائیں گی. ایک بات. اور دوسری بات یہ جیسے ہی یہ سزائیں اناؤنس ہوں گی تو اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے موسٹ پرابلی ملٹری کسٹڈی سے نکال کے جو ہے وہ جیلوں کی طرف منتقل بھی کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ رائٹ آف اپیل بھی آ جائے گا. لیکن رائٹ آف اپیل جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اس مین کیس کے فیصلے کے ساتھ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب تک اس فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ کیا یہ آپریٹ کر سکتی ہیں, کیا ان سویلینز کا ٹرائل ادھر ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سمپلی کہہ دیا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو معاملہ ویسے ہی اڑ جائے گا. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپریٹ کر سکتی ہیں عدالتیں, یہ فیصلے دے سکتی ہیں, اناؤنس کر سکتی ہیں, ان سویلینز کو جو ہے وہ سزائیں دی جا سکتی ہیں, تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا. سو ان اے وے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے جو پکڑے گئے ہوئے تھے یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا ریلیف بھی ہے جو آج سپریم کورٹ کی طرف سے ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں کئی جو ہے وہ صحافی بھی آئے ہیں, اینکر پرسنز بھی آئے ہیں, ویلاگرز بھی آئے ہیں, وہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایف آئی اے اسلام آباد کے سائبر کرائم ونگ نے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کی کوریج کرنے والے درجنوں صحافیوں اور ویلاگرز کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے ہیں. اور پیکا ایکٹ کے تحت درج کیے گئے مقدمات میں نامزد ملزمان پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنا کر پھیلانے اور لوگوں کو اکسانے کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں. اور ان مقدمات میں صحافی ہرمیت سنگھ جو ہے یہ پبلک نیوز کے اندر کام کرتے تھے یا کرتے ہیں, مجھے اب نہیں لیٹسٹ نہیں پتا, لیکن ایک دفعہ ان کو بھی جو ہے وہ جاب سے وہاں سے نکالا گیا تھا. انہوں نے ایک فیک نیوز جو ہے وہ شیئر کی تھی تو اس وقت ان کو نکالا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی رہنما کے حوالے سے. بعد میں میرے خیال میں شاید یہ ری انسٹیٹ ہو گئے تھے. احمد نورانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ عبد القادر ہے, میرا خیال میں اگر تو یہ وہی عبد القادر ہیں جو شاید ایئر وائی میں کام کرتے ہیں, مجھے بھی کنفرم نہیں ہے لیکن صرف عبد القادر کا نام سامنے آ رہا ہے. حسنین رفیق یہ میرے خیال میں نیا پاکستان کا جو ہے وہ اکاؤنٹ چلاتے ہیں جو بڑا پرو پی ٹی آئی ہے. سلمان دورانی یہ میرے خیال میں آزاد ڈیجیٹل جو ایک نیا ڈیجیٹل چینل ہے یہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. عمران کھٹانہ, مریم شفقت ملک اور رضوان احمد خان, تو ان لوگوں کے نام ہے جو بیسکلی جس کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ اگر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں تو کیا کسی فیک نیوز کے اوپر لے رہے ہیں, کس چیز کے اوپر لے رہے ہیں.
کیونکہ کسی بھی صحافی کا، کسی ویلاگر کا، کسی یوٹیوبر کا، اگر تو وہ ایک جرنلسٹکلی ایک چیز کو کور کر رہا ہے تو یہ فالٹ نہیں ہے اس کا، یہ اس کا قصور نہیں ہے. ہاں اگر تو اس نے کوئی فیک نیوز شیئر کی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے. اور میں اس کے اندر تو میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر ریلیکسیشن ہے، کیونکہ جھوٹ پھر جھوٹ ہے. لیکن اگر تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور یہ بات کسی کو بری لگ گئی ہے تو یہ ناانصافی ہے اور اس کو کسی طور پہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے اندر مزید ڈیٹیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جی صحافی ہرمیت سنگھ نے اپنے ٹویٹر پروفائل کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بدنیتی پر مبنی بیانیوں کو فروغ دیا، جس میں 24 سے 27 نومبر 2024 کے واقعات بھی شامل ہیں. مقدمے کے مطابق صحافی ہرمیت سنگھ نے عوام کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے، شہریوں میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے اور ریاست کے ستونوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کی گھناؤنی کوشش کی. مقدمے کے مطابق ہرمیت سنگھ نے مخصوص لوگوں کے سیاسی مفادات کے لیے صوبائیت اور نسلی انتشار کو ہوا دی، جو کہ بغاوت کی مذموم حرکت ہے. تو یہ جناب ان ویلاگرز کے خلاف جو ہے وہ بیسکلی یہ ایکشن لیا گیا ہے. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں جو رینجرز اہلکار کی ہلاکت ہوئی تھی اس سلسلے میں جو ہے ایک ایف آئی آر اب کاٹ دی گئی ہے. تھانہ رمنا میں جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے یہ 3 جو رینجرز کے اہلکار تھے جو جاں بحق ہوئے تھے، اس کا مقدمہ ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اور مقدمہ جو ہے وہ سندھ رینجر کے اہلکار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. اور اعلیٰ حکام کے حکم پر مقدمے کی ایف آئی آر بھی سیل کر دی گئی اور تمام واقعے کا منصوبہ جو ہے یہ اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا. اب یہ اس جیل میں ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے جو ہے الزام یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور عمران خان کے حکم کی تعمیل بشرا بی بی اور علی مین گنڈاپور نے کی ہے. اس ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم نے باہمی سازش مجرمانہ جو ہے وہ اس کے تحت حکمت عملی جو ہے وہ بنائی. اس ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے. اور مراد سعید، زلفی بخاری، رؤف حسن، حمادز اور دیگر قیادت نے اس حکم کی تعمیل کی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسکلی اب قتل کا مقدمہ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف کاٹ دیا گیا ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو دا فارمر پرائم منسٹر، ان کے خلاف بھی جو کاروائیاں ہوئی تھی اس میں قتل کا مقدمہ تھا جو بیسکلی درج کیا گیا تھا. اور اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے. اور اس میں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے قصوروار عمران خان صاحب جی، کیونکہ کال انہوں نے دی تھی. اب یہ بڑی سیریس بات ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی کیا مطلب اگر وہ کال دے دے اور اس کے بعد وہاں پہ اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کا قصوروار کال دینے والا ہے یا وہ افراد ہیں جنہوں نے ایکچولی یہ ایکسیکیوٹ کیا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے جو میرے خیال میں سامنے آئے گا. تو دس از اندر سیریس ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ جناب مشال یوسف زئی جو بشرا بی بی کی ترجمان ہے جنہیں فارغ کر دیا گیا ہے کے پی گورنمنٹ سے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں 12 لوگ شہید ہوئے ہیں جن کی تدفین ہو چکی ہے. گولی سے زخمی ہونے والے ورکرز 26 ہیں اور 139 ورکرز جو ہیں وہ مسنگ ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں. تمام تر ثبوت اور اعداد و شمار کرمنل کمپلینٹ میں عدالت میں جمع کر دیے گئے ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب کی مدیت میں پارٹی کی جانب سے ایف آئی آر کاٹنے کی صدا کر دی گئی ہے. گولی چلانے کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ 139 افراد کی ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. سو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، اب وہ نام، نمبرز، یہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے اب سامنے آ رہی ہے، کیونکہ حکومت بار بار ان کو یہ کہتی تھی کہ بھائی جان آپ کے پاس ڈیٹیل کیا ہے، آپ یہ جو نمبر بولی جا رہے ہیں اس کا ہے کیا، مطلب کتنے کون لوگ تھے، ان کی ڈیٹیل. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح پوزیشن لے لی ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے باقاعدہ ایف آئی آر کے لیے جو ہے اب چونکہ درخواست دے دی ہے اور وہ درخواست دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف. تو اس میں فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں ہونے والے اندوناک واقعات پر آج جو کرمنل کمپلینٹ درج کی ہے وہ بہت تفصیلی جزیات لیے ہوئے ہے. بال اب حکومت کی کورٹ میں ہے کہ 139 مسنگ پرسنز کو عدالتوں میں پیش کرے اور زخمیوں کے بیانات کا جواب دے. عمران خان کا مطالبہ کہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ان واقعات کی تحقیقات کریں. آج کی تفصیلی کارروائی کے بعد اور بھی ضروری ہو گیا ہے، ان واقعات کا بوجھ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. تو یہ ڈیٹیلز ہیں. اس کے علاوہ مشال یوسف زئی نے جناب ایک اور ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا میری جب پیر کے دن خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے خان صاحب کو آگاہ کیا تھا کہ کیسے سلمان احمد بشرا عمران خان صاحبہ کے بارے میں ایسی ٹویٹس اور بیان بازی کر رہا ہے. اس وقت خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ اور فیصل چودھری صاحب کو پیغام دیا
کہ جا کے سلمان کو بتائیے کہ جس طریقے کی زبان اس نے بشرا بی بی کے لیے استعمال کی ہے، آئندہ نہ خان صاحب اس سے کبھی بات کریں گے اور نہ ہی ملاقات کریں گے. خان صاحب نے ان کو مکمل ڈسون کر دیا تھا. شاید ان کو یا خان صاحب کا پیغام صحیح نہیں پہنچا تھا یا ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی. تو آج خان صاحب نے خود صحافیوں کے سامنے الفاظ کہے ہیں کہ سلمان احمد کو شرم آنی چاہیے. امریکہ میں بیٹھ کر بشرا بی بی پر بیہودہ الزامات لگاتا ہے. سلمان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ٹویٹ کرنی ہے تو ہم سے پتہ کر لیں. سلمان اور روبینہ، اب روبینہ جو ہیں یہ موسٹ پرابلی عمران خان صاحب کی بہن کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مشال یوسفزئی. انہوں نے کہا سلمان اور روبینہ نے بشرا بی بی کے خلاف جو ٹویٹس کی ہیں یہ احمقانہ حرکت ہے. اچھا، یہ کوٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی بہن کو موسٹ پرابلی. تو فیصل چودھری صاحب جن کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جی ان کو عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہیں، انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا تصحیح، خان صاحب نے صرف سلمان احمد کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے کبھی بھی روبینہ خان کا نام نہیں لیا. آپ برائے مہربانی مجھ سے ٹویٹ کرنے سے پہلے کنفرم کر لیا کریں، شکریہ. آپس سے کوئی مطلب چل رہا ہے. ایک بشرا بی بی کی ترجمان ہے، وہ عمران خان کی بہن کے بارے میں ٹویٹ کر رہی ہے، اور جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں فیصل چودھری، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، مجھ سے تو ان کی بہن کا نام ہی نہیں لیا گیا. عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے ان کی پارٹی کے اندر، کچھ سمجھ نہیں آتی. کوئی کہیں چل رہا ہے، کوئی کسی طرف چل رہا ہے. آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو کل کی گفتگو آئی ہے نا، جس میں انہوں نے بیسکلی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ باہر جو ہے بڑا گڈی سب کچھ چل رہا ہے اور بہت اچھا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ جب یہ خان صاحب نے یہ کہا تو آج ذرا پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں نے نا انہوں نے ذرا پوزیشنیں لی. انہوں نے کہا بھائی ساڑھے اتنے جڑا الزام لایا جا رہا ہے نا کہ ہم مرے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. میں نے مختلف رہنماؤں کی جو ہے وہ میں نے یہ گفتگو سنی اور سب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ایک جیسا ہی تھا کہ نہیں ہم نہیں مذاکرات کے لیے مرے جا رہے، اور ہم کوئی ایسا چکر نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سے صحیح طرح بات کرے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. اب بھائی آپ کو جلدی نہیں، آپ کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے پہلی کمیٹی وغیرہ سارا کچھ اناؤنس کر دیا. اگلوں سے ابھی آپ کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہوئی. لیکن حقیقت جو ہے نا وہ میں آپ کو جو میرے پاس کم از کم جو کبوتر خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سگنل دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نا یہ سگنل دیا گیا ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی چیزوں کو ریزالو کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو 24 تاریخ کا جو انہوں نے پورا ایپیسوڈ کیا تھا نا، دا فائنل کال جسے یہ لوگ کہہ رہے تھے، اس کے اندر ہی ان کو یہ بات کہہ دی گئی تھی. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں بھی ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے دروازے بند ہیں، ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے. آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو آپ کو سیاستدانوں کے پاس جانا پڑے گا. آپ وہ منسٹرز ہوں، وہ نون لیگ ہو، وہ محسن نقوی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، آپ کو اس جگہ پہ جا کے بات کرنی پڑے گی. ہم سے آپ ڈائریکٹلی ان معاملات پہ ڈسکس نہیں کریں گے. اچھا، ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے تو اناؤنس کر دیا، انہوں نے اپنی 5 انہوں نے کہا جی انہوں نے کہتا ہے بس ٹھیک ہے گلا شروع کرو جی. 5 بندے بھی انہوں نے اناؤنس کر دیے. اب میرے خیال میں 2 اور ڈال دیے ہیں اس کے اندر، وہ 5 سے 7 ہو گئے ہیں. تو 7 بندے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب بس اسی تو تیار ہے گئے. اچھا، اب وہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنے نخرے شروع ہو گئے ہیں. مطلب وہ انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو تو تھے، تھوڑا سا چیزہ تو لین دے ادھر. اچھا، وہ پچھلے 2-3 دن سے ان کے وہ مذاق ہی ختم نہیں ہو رہے. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سچویشن کو انجوائے کرنا، وہ والا کام ہی ان کا ختم نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہم سے درخواست کریں، آپ ہمیں جو ہے وہ درخواست کریں. بلکہ میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، میرے خیال میں بیرسٹر عقیل نے بات کی ہے کہ کس نے کی. انہوں نے کہا پہلے پاکستان تحریک انصاف والے جائیں جا کے عمران خان کا نا ایفیڈیوٹ لے کر آئیں، ایفیڈیوٹ ان سے جا کے لے کر آئیں کہ ان لوگوں کو جو یہ جو کر رہے ہیں نا، جو مذاکرات کر رہے ہیں، ہم ان کو پورا مینڈیٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کرنا ہوگا یہ کر سکتے ہیں. ایکچولی اس کی وجہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. خان صاحب کی نا ہسٹری بڑی خراب ہے مذاکرات کے حوالے سے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا، پہلے بھی جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ، جب پچھلے سال کی بات ہے، الیکشنز کی ڈیٹ کو لے کے جو ہے نا وہ آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس میں شاہ محمود قریشی اس وقت تھے، فواد چودھری تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہوئی تھیں جب وہ سارا پرپوزل، اور ڈیسائیڈ سے مراد کہ پی ٹی آئی کے وفد نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا تھا، ہاں جی ٹھیک ہے یہ ڈیٹ ہمیں منظور ہے. وہ سارا فائل جب اٹھا کے عمران خان صاحب کے پاس لے کر گئے، مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے. لوگوں نے بہت سی باتیں کی، جی پتہ نہیں یہ ڈیٹ ٹھیک نہیں تھی، یہ نمبر درست نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، بہت سی اس قسم کی مجھے یاد ہے اسپیکولیشن ہوئی تھی. لیکن خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب وہ جتنا پی ٹی آئی کا وقت تھا نا، وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہا تھا کہ یار اسی چک ماری ہے، مطلب اسی کی کتا ہے. اتنی دیر سے بیٹھ کے ہم مذاکرات کر کے فارغ ہوئے ہیں، تو خان صاحب نے 1 منٹ لگایا نا، کہا گیٹ لاسٹ، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. تو اس لیے نون لیگ والے جو ہے نا اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پہلے جا کے پوچھ لیں، آپ کے پاس اختیار بھی ہے کہ نہیں، پتہ چلے آپ ہمارے ساتھ چیزیں ڈن کر لیں، فائل جائے خان صاحب کے بعد خان صاحب کے کہیں
فائل از ریجیکٹڈ, مذاکرات از ریجیکٹڈ, جاؤ تسی فارغ ہو سارے. تو اس لیے خان صاحب کی ہسٹری بڑی خراب ہے. لیکن اس وقت جو ہے معاملہ جو ہے نا وہ اس بات پہ پھنسا ہوا ہے کہ جی مذاکرات کرنے تو ہم سے فارملی ریکویسٹ کریں آپ. گورنمنٹ جو ہے نا بیسکلی وہ اس سچویشن کو ذرا تھوڑا سا انجوائے کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. میرا خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر اپوزیشن کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اپرچونٹی کھل رہی ہے کہ معاملات کو ریزالو کیا جا سکے, آرام سے حل کیا جا سکے, تو میرا خیال میں اسے کرنا چاہیے. تو یہ اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.